بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 11 مشق سکون۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم تختی نمبر 11 پڑھیں گے۔ سکون یعنی جزم کی مشق کریں گے۔ پچھلی والی ویڈیو میں نے آپ کو یہ تختی پڑھائی، تختی نمبر 10، سکون یعنی جزم۔ اس کے بارے میں میں نے بتایا سکون کسے کہتے ہیں، جزم کسے کہتے ہیں، اور ان کے قوانین بتائے مکمل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سکون اور جزم کی مشق کریں گے۔ اگر آپ کو تمام قوانین پیچھے والی تختی کے سب قوانین آتے ہیں تو آپ یہ آسانی سے پڑھ سکیں گے۔ اس لیے اگر آپ نے پچھلی والی ویڈیو نہیں دیکھی تو پہلے آپ پچھلی والی ویڈیو دیکھ لیں، یعنی کہ سکون وغیرہ کی، سکون اور جزم کی مشق کر لیں، سکون اور جزم والی تختی پڑھ لیں، اس کے بعد آپ یہ پڑھیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس حرف کے اوپر سکون ہو وہ حرف ساکن کہلاتا ہے، اس حرف کو ساکن کہیں گے۔ مثال کے طور پر یہ نون آپ کو نظر آ رہا ہے، پہلا حرف نون، تو یہاں پر نون کے اوپر سکون ہے تو نون ساکن ہے، ٹھیک ہے۔ جب نون کے اوپر سکون آئے تو ہم اخفا کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ نون کے اوپر جب سکون آئے اور اس کے بعد حروف اخفا ہو تو ہم اس کو اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس اخفا کے معنی ہیں چھپانا۔ نون کو ہم چھپا کر پڑھیں گے اپنے مخرج میں، اور آدھا نون بیان کریں گے، آدھی آواز اس کی چھپائیں گے۔ مثال کے طور پر حمزہ نون زبر تا زبر تا، تا، چھپانے کے ساتھ ساتھ غنہ بھی کرنا ہے۔ غنہ سے مراد ایک الف کے برابر آواز کو ناک میں ٹھہرانا، ٹھیک ہے۔ تو تا اس طرح پڑھیں گے۔ اگر ہم پڑھیں گے انتا تو یہ نون ہم مکمل ظاہر کر رہے ہیں، جبکہ نون کو مکمل ظاہر نہیں کرنا، نون کو اپنے مخرج میں چھپا کے پڑھنا ہے۔ انتا جب بھی نون کے اوپر سکون ہوگا۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں، یہاں پہ ہا نظر آ رہا ہے آپ کو، ہا کے اوپر سکون، ہا ساکن ہے، اور سکون کا قانون میں نے یہ بتایا تھا، جس حرف کے اوپر سکون ہو وہ ساکن ہوتا ہے، اور ساکن حرف کو پڑھنے کا قانون یہ ہوتا ہے کہ اس کو حرکت نہیں دینی، پڑھتے وقت اس کو ایسا محسوس نہ ہو کہ آپ حرکت دے رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ہا ساکن ہے، اس کو ساکن کر کے پڑھنا ہے، حمزہ ہا زیر اہ دال زیر دی، اہ دی۔ اگر ہم پڑھیں گے حمزہ ہا زیر اہ دال زیر دی، اہ دی، تو یہ غلط ہوگا۔ بہت سے لوگ اہ دی کہتے ہیں تو اس طرح لگتا ہے ہا کے اوپر وہ زبر ڈال رہے ہیں، اہ دی۔ تو جبکہ ہا ساکن ہے، اس کو خوب ساکن کر کے پڑھنا ہے، آواز رک جانی چاہیے، یعنی کہ ہا کے اوپر آپ کی آواز رک جانی چاہیے، ٹکرا کے واپس نہیں آنی چاہیے۔ اہ دی، با عین زبر با، دال پیش دو، با دو۔ اگر ہم پڑھیں گے با دو، با دو، تو یہ غلط ہوگا، کیونکہ ہم عین کے اوپر زبر لگا رہے ہیں، عین کو ساکن نہیں کر رہے۔ ساکن کیسے ہوگا؟ جب عین کے اوپر آواز رک جائے گی آپ کی، با عین زبر با، اب رک گئی، عین کے اوپر آواز بالکل رک گئی۔ آپ سننے میں آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ عین کے اوپر آواز بالکل رک گئی۔ با عین زبر با، دال پیش دو، با دو۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں اب توا۔ اب توا ساکن ہے تو یہ حروف قلقلہ میں سے ہے۔ آپ کو حروف قلقلہ پچھلی والی ویڈیو میں نے بتائے تھے، حروف قلقلہ 5 ہوتے ہیں، ایک دفعہ پھر دہرا لیتے ہیں۔ حروف قلقلہ 5 ہوتے ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، یہ 5 حروف قلقلہ ہوتے ہیں۔ قلقلہ سے مراد جھٹکا دینا، جنبش دینا، یعنی کہ ٹکرا کے واپس آنا۔ جس حرف کے اوپر جو حروف قلقلہ ساکن آ جائے، یعنی کہ اب طا ہے حروف قلقلہ میں سے اور یہ ساکن بھی ہے، اس کے اوپر سکون ہے، تو وہ وہاں پہ ہم قلقلہ کریں گے، یعنی کہ اس کو جنبش دے کر پڑھیں گے۔ اس کے اوپر آواز رکنی نہیں چاہیے، آواز ٹکرا کے واپس آنی چاہیے۔ با طا زبر با طا، شین زبر شا، با طا شا۔ اگر اس کے اوپر آواز رک گئی، اس کو ہم نے ساکن کر دیا بالکل، جس طرح با طا زبر بط، شین زبر شا، بط شا، تو یہ غلط ہوگا۔ یہ ہم مجہول پڑھیں گے، لحن خفی کریں گے، یعنی کہ چھوٹی غلطی کریں گے۔ تو اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ با طا شا۔ اب عین کو دیکھ لیں، عین ساکن ہے تو عین کے اوپر آواز رکنی چاہیے۔ سین عین زبر سع، یا زبر یا، سع یا۔ کاف نون پیش کون، تا پیش تو، کون تو۔ میں نے اوپر بتایا تھا کہ نون جب بھی ساکن ہو تو آواز کو چھپا کے پڑھنا ہے، نون کی آواز چھپنی چاہیے اور ایک الف کے برابر غنہ بھی کرنا ہے، یعنی کہ اخفا کرنا ہے۔ آواز کو چھپانے سے مراد اخفا، ذہن میں رکھے، اس کو اخفا کہتے ہیں۔ کاف نون پیش کون، تا پیش تو،
کنت، لام سین زبر لس، تا زبر تا، لس تا، تو اس کو لس تا ایسے نہیں پڑھنا، لس تا. حمزہ میم زبر ام، را دو زیر رن، ام رن. با را زبر بر، دال دو زبر دن، بر دن. جیم میم زبر جم، عین دو زبر عین، جم عین. با ساکن ہے اور با آپ کو یاد ہوگا کہ حروف قلقلہ میں سے ہے، قاف طا با جیم دال، تو با حروف قلقلہ میں سے ہے، آواز ٹکرا کے واپس آنی چاہیے. حب زبر حب، لام دو پیش لن، حب لن، حب لن ایسے نہیں پڑھنا، حب لن. خاصین پیش خس، را دو زیر رین، خس رین. اس کے علاوہ ایک قانون اور رہ گیا ہے، جب الف یا حمزہ کے اوپر، یہاں پہ دیکھیں آپ، الف یا حمزہ کے اوپر سکون آ جائے تو ہم کیا کریں گے؟ الف یا حمزہ کے اوپر سکون آ جائے تو ہم نے جھٹکا دینا ہے، جھٹکا دے کر پڑھنا ہے. جس طرح کہ الف سے پہلے، ویسے تو قانون یہ ہے، پچھلی ویڈیوز میں نے آپ کو پڑھایا کہ الف سے پہلے زبر آ جائے تو الف مدہ بن جاتا ہے. یہاں پر الف سے پہلے زبر آ رہی ہے، الف مدہ بن جاتا ہے، جبکہ الف مدہ کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، ایسا ہی ہے. لیکن جب الف، مثال کے طور پر کیسے پڑھتے ہیں الف مدہ کو؟ شین الف زبر شا، نون دو پیش نون، شا نون. آپ کو یہ دیکھ رہا ہوگا ایسے ہی شا نون. لیکن الف یا حمزہ کے اوپر جب سکون آ جاتا ہے تو اس کو جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں، حروف مدہ کی طرح نہیں پڑھتے، یعنی کہ اس پہ ہم کھینچ کر نہیں پڑھیں گے، اس کو حروف مدہ نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کو جھٹکا دیں گے. شین حمزہ زبر ش، نون دو پیش نون، ش نون. اور اس کو الف پڑھیں یا حمزہ پڑھیں، اس میں کوئی، جب بھی الف کے اوپر سکون یا کوئی حرکت ہو تو اس کو حمزہ پڑھیں گے، اور اگر کوئی حرکت وغیرہ نہ ہو تو اس کو الف پڑھیں گے. تو یہاں پر الف پڑھیں یا حمزہ پڑھیں کوئی فرق نہیں پڑتا. شین حمزہ زبر ش، نون دو پیش نون، ش نون. تو آپ نے دیکھا میں جھٹکے سے پڑھ، اس کو شا نون نہیں پڑھنا، ش نون. باقی تمام الفاظ اسی طرح ہیں. یہ مکمل اس تختی کو پڑھیے اسی طرح جو قانون میں نے آپ کو بتائے اس کے مطابق اس تختی کو مکمل کیجیے. انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ لیسن پڑھیں گے.